قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابه وھذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلیة تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہیں دو دریا۔ ویسے تو بحر کہا جاتا ہے سمندر کو، لیکن لغوی اعتبار سے بڑا خوبصورت حاشیہ لکھا ہے یہاں پر مولانا پیر کرم شاہ الازہری صاحب نے ضیاء القرآن میں، کہ لغوی اعتبار سے پانی کے بڑے ذخیرے کو بھی بحر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دو پانی کے ذخیرے یا دو دریا برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ وہ پانی ہے جو میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور اس کا ذائقہ بڑا ہی خوشگوار ہے۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا پانی ہے جو کہ کھارا ہے اور کڑوا ہے۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، اور تم ان دونوں سے کھاتے ہو تازہ گوشت۔ میٹھے پانی کے دریاؤں سے بھی مچھلیاں نکلتی ہیں اور سمندر سے بھی مچھلیاں نکلتی ہیں، یعنی کھارے پانی سے بھی مچھلیاں نکلتی ہیں۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو وہ گہنا، وہ زیور جو تم پہنتے ہو۔ سمندروں کی تہہ سے کیسے کیسے خوبصورت موتی نکلتے ہیں، جن سے انسان زیورات میں جن کو استعمال کرتا ہے، زیب و زینت کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کہ دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں ان کا سینہ چیرتے ہوئے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو۔ یہ انسان کی ضروریات اور اس کے حساب کتاب کے لیے کام کر رہے ہیں، اسے فائدہ بھی دے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اس کا مہینوں کا سالوں کا حساب بھی ان کے ذریعے سے لگ رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، تو وہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لہ الملک، اسی کا ہے کل اختیار۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گھٹلی پر جو جھلی ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کا لاچارگی ہے۔ کھجور تو بہت دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی بھی دور کی بات ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر جو ایک جھلی ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ، وہ تو اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم، اور اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، اور اگر بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ مردے وہی کچھ سنتے ہیں جو اللہ سناتا ہے، خود سے کچھ نہیں سن سکتے۔ اور سنتے کیا ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دے، تو وہ دعائیں ان کو پہنچتی ہیں۔ اور اگر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں تو یہ مانگنا بھی جرم اور یہ مانگنا بیکار، اس لیے کہ ہماری اس طرح کی پکار مردے نہیں سن سکتے۔ فرمایا اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، اللہ ویسے تو سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے منع کر دیا آیت کے پہلے حصے میں لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر بالفرض سن بھی لیں
مستجابوا لکم، تو تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری فریاد کو پورا نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور وہ قیامت کے دن جو بھی تمہارا شرک ہوگا اس کا انکار کریں گے۔ اللہ سے کہیں گے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں پکار رہے تھے، ہمارے نام کی یہ جو ہے وہ دیگیں چڑھا رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور ایسی باتیں تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا جیسی کہ وہ خبیر ہستی بتا رہی ہے۔ جو کچھ تمہیں اللہ بتا رہا ہے باخبر ہستی، ایسے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ ھو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غنی ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ حمید ہے، اس کی ہم کائنات میں جاری و ساری ہے، آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے، ویات بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ کی وجہ سے انتہائی بوجھل جان، دبنے والی جان اگر بلائے گی اپنے بوجھ کی طرف کہ کوئی آ کر اس کا بوجھ بٹا لے، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو کوئی بھی آ کر اس کا بوجھ اس سے نہیں اٹھائے گا۔ اپنا بوجھ، اپنا کندھا، اپنا بوجھ ہر ایک کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی کوئی وہاں پر تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے، تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک اے نبی آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو کہ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جس نے نماز قائم کی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی یہ باتیں سن کر سنور گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے کردار سے برائیوں کو نکالنے کی کوشش کی اور نیکیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، یہی تقویٰ ہے۔ نیکیوں کو پروان چڑھانا، برائیوں کو اپنے کردار سے مٹانے کی کوشش کرنا۔ تو جو کوئی سنور گیا وہ سنور گیا اپنے ہی بھلے کو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، دیکھو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور دیکھو اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہوتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طرح سے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ ایک شخص کا ضمیر زندہ ہے اور وہ ہر چیز کو عمل کی نیت سے سن رہا ہے، اور ایک شخص کا ضمیر مردہ ہے، اس کے سامنے جو مرضی دلیل پیش کی جائے کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ چلتا پھرتا مقبرہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز جو زندہ ہے اور جو مردہ ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں اور جو نافرمان ہیں، وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سناتا ہے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ حقیقت کے اعتبار سے زندہ نہیں ہیں، بحیثیت انسان یہ مر چکے ہیں، بحیثیت حیوان یہ زندہ ہیں۔ ابو جہل بحیثیت حیوان ہے، چلتا پھرتا مقبرہ ہے۔ ان انت الا نذیر، اے نبی آپ نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت نہیں گزری مگر یہ ہے کہ اس میں ایک خبردار کرنے والا آیا، اس نے آ کر اس قوم کو خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے غفلت میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر اے نبی آپ کو وہ جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، وَبِالزُّبُرِ، اور صحیفوں کے ساتھ، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور روشن کتاب کے ساتھ۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔
فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا رہا میرا انکار، یعنی میرے انکار کا پھر کیسا رہا انجام۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے اتارا پانی، فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانھا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے نکالے میوے کہ جن کے رنگ مختلف ہیں، طرح طرح کے پھل، کیسے کیسے رنگ ان کے، جا کے دیکھیے پھلوں کو، آم کس رنگ کا ہے، سیب کس رنگ کا ہے، انگور کس رنگ کا ہے، خربوزے کس کس شیڈز اور کیسے کیسے رنگوں کے ہیں، انار کیسے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس کے ذریعے سے نکالے پھل جن کے رنگ مختلف ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر سفید سفید دھاریاں ہیں، وَحُمْرٌ، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ جن کے پتھر سرخ رنگ کے ہیں، مختلف الوانها، ان کے رنگ طرح طرح کے ہیں، وغرابیب سود، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل سیاہ کالے پہاڑ ہیں۔ ماربل ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں سے پتھر آتا ہے، کیسے کیسے رنگوں والا ماربل ہوتا ہے، کیسے کیسے اس کے اوپر خوبصورت شیڈ ہوتے ہیں، کس کی کاریگری ہے، کون بنا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اسی طرح سے لوگوں میں سے اور کیڑوں میں سے اور چوپایوں میں سے مختلف الوانہ، ان کے مختلف رنگ ہیں، کیڑوں کے مختلف رنگ ہیں، جانوروں کے مختلف رنگ ہیں، انسانوں کے طرح طرح کے رنگ ہیں۔ کذالک، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو رنگا رنگ بنایا ہے، اسی رنگا رنگی سے کائنات میں حسن ہے۔ استاد ذوق کا شعر ہے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اگر کائنات ہوتی بلیک اینڈ وائٹ تو لطف نہ آتا، مزہ نہ آتا، کائنات میں رنگینی سے ایک حسن پیدا ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ نے بنایا ہے کائنات کو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے تو ڈرتے ہیں اس کے صاحبان علم بندے، اس کے وہ بندے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ ہے علماء حق کی پہچان، جو عالم حق ہوگا اس میں خدا خوفی ہوگی، جتنا علم ہوگا اتنی اللہ کی معرفت ہوگی، اتنا اللہ کا رعب اس پر ہوگا، اتنا اللہ کے جلال کا اس کو احساس ہوگا، اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو صاحبان علم ہیں، اور جو شخص اللہ سے نہ ڈرے، چاہے وہ اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہوں، کتنی سندیں ہوں، حقیقت کے اعتبار سے قرآن کی روح سے وہ عالم ہے ہی نہیں۔ عالم وہی ہے کہ جس میں محسوس ہو اس کی سوچ سے، اس کے رویے سے، اس کے طرز عمل سے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا۔ بڑی پھر پیاری آیت آ رہی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت سے مراد کیا ہے؟ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اور پڑھ کر اس سے فیض حاصل کرنا، اس فیض کو دوسروں تک منتقل کرنا۔ سورہ شمس میں حقیقت واضح کی گئی، والشمس بضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آیا، تلا یتلو، تلاوت، چاند اس کے پیچھے ہے۔ چاند کرتا کیا ہے؟ چاند سورج سے ضیاء پاتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور روشن ہونے کے بعد اس روشنی کو اہل زمین کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ ہے تلاوت کا مفہوم، بڑا گہرا مفہوم ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کے فیض سے اپنے باطن کو بھی منور کرنا، اپنے کردار کو سنوارنا، اور اس کے بعد دوسروں تک قرآن کے نور کو پہنچانا چاند کی طرح۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپے بھی اور کھلے بھی، کبھی علی اعلان تاکہ دوسروں میں جذبہ پیدا ہو، اور کبھی خفیہ تاکہ دکھاوا نہ ہو۔ یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اجر پورے دے، ان کی محنت کا پورا بدلہ دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید بھی انعام دے۔
مزید بھی عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہترین قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب وحی کی ہے، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کتابیں اس کے سامنے ہیں ان کی تصدیق کرنے والی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ میں اور آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا اور بغیر محنت کے اللہ نے ہمیں قرآن پر ایمان دیا۔ اللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ان کو کتاب کا وارث بنایا، لیکن فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، توجہ نہیں دے رہے، قرآن کے احکامات کے برخلاف طرز عمل ہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانی راہ پر ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تیسرے گروہ میں شامل فرمائے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ بہت بڑا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے۔ جنات عدن يدخلونها، رہنے والے باغات ہیں کہ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور اس میں انہیں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی۔ ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں پر ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ وقالوا، اور وہ پکاریں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر طرح کے غموں کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہترین قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، کہ جس نے ہمیں رہنے والے گھر میں اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، اس گھر میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچتی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ یہاں پر ہمیں کوئی تھکان پہنچتی ہے۔ والذین کفروا، اس کے برعکس وہ بدنصیب جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مری جائیں، چاہیں گے کہ موت آ جائے لیکن موت نہیں آئے گی، تڑپتے رہیں گے تڑپتے رہیں گے۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اور ہم اسی طرح سے ہر ناشکرے کو بدلہ دیں گے۔ وہم یصطرخون فیہا، وہ بدنصیب جہنم میں پکاریں گے چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے ہمیں نکال دے اس میں سے تاکہ ہم عمل کریں اچھا، غیر الذی کنا نعمل، برخلاف اس عمل کے جو ہم نے پہلے کیا ہے۔ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم عمل کریں گے اچھا برخلاف اس عمل کے جو ہم پہلے کرتے رہے۔ اللہ کا جواب سنیے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں سمجھ لیتا جس نے کہ سمجھنا تھا؟ اچھی خاصی میں نے تمہیں عمر دی تھی، اس عمر میں تم سدھر سکتے تھے، اصلاح کر سکتے تھے، تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، فذوقوا، پس عذاب کا مزہ چکھتے رہو، فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے جتنے بھی راز ہیں ان سے واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلافت دی ہے، اس نے تمہیں زمین میں نائب بنا دیا ہے۔
فمن کفر فعلیہ کفرو، اب جس نے اس خلافت، اس اختیار کا غلط استعمال کیا، یعنی جس نے کفر کیا، اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک اضافہ نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ بیزاری کو، ان کے کفر سے اللہ کی بیزاری ان سے اور بڑھتی ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافروں کا کفر اضافہ نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ خسارے کا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پکار رہے ہو؟ ارونی، ارے مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز بنائی ہے؟ اللہ نے تو اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، مجھے بتاؤ کہ تمہارے شریکوں نے کیا بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں کی تخلیق میں؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی کتاب دی ہے کہ وہ جس کی بنیاد پر کوئی واضح دلیل رکھتے ہوں؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ان ظالموں میں سے بعض سے وعدے نہیں کرتے مگر دھوکہ دینے کے لیے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے، بخش دے گا، گھبراؤ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھو۔ وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ان ظالموں میں سے بعض سے وعدے کرتے ہیں دھوکہ دینے والے، جھوٹے وعدے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ کہیں وہ ہل نہ جائیں۔ ولا ان زالتا، اور اگر وہ ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، تو کون ہے جو ان کو تھام سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد؟ کیا کوئی ایک ہے ایسا جو انہیں تھام سکے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے برداشت کرنے والا ہے، بڑے تحمل والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اس کائنات میں جو حرکت ہے یہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے، اور ہر کرہ اس طریقے پر حرکت کر رہا ہے کہ اگر کوئی اور قوت اسے کھینچ رہی ہے تو مقابل کی قوت اسے کسی اور طرف کھینچ رہی ہے، جس کی وجہ سے اپنے خاص مدار میں ہے۔ اگر یہ قوتیں ڈسٹرب ہو جائیں تو کائنات کے اندر ہلچل مچ جائے، تباہی مچ جائے، کوئی ہے جو کہ اس تباہی کو دور کر سکے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی قسموں کے اندر بڑا زور پیدا کرتے ہوئے، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آتا تو وہ یقیناً کسی بھی امت کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ کہتے تھے یہودی اور عیسائی یہ تو بہت ناشکرے ہیں، ان کے پاس رسول آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے ان کی ناقدری کی، اگر ہمارے پاس کوئی آ جاتا رسول تو ہم ان تمام لوگوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ما زادہم الا نفورا، تو ان کے آنے نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا مگر یہ ہے کہ نفرت کا اور بدکنے کا، استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرنے کا، ومکر السیء، اور برائیوں کی سازشیں کرنے کا، ایک سے ایک سازش کر رہے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور جو برائی کی سازش ہے وہ نہیں پڑتی مگر سازش کرنے والے پر۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اسی سنت کا کہ جو پہلوں کے ساتھ ہوئی، اسی انجام کا جو کہ پہلوں کے ساتھ ہوا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اے نبی آپ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت کو، اللہ کے اس ضابطے اور قانون کو بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ ہرگز اللہ تعالیٰ کے اس دستور کو ٹلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ جیسے سابقہ قوموں کو اللہ نے عذاب دیا، ان پر بھی عذاب آئے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور پھر دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وکانوا اشد منہم قوۃ،
اور وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز اللہ کو ہرا نہیں سکتی، ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا ان کی کمائی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے سینے پر، اس زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کسی بھی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کر رہا؟ اپنے گناہ کی وجہ سے ہر انسان مارا جاتا، اللہ مار دیتا۔ باقی مخلوقات تو ہے ہی انسان کی خدمت کے لیے، ان کی بھی ضرورت نہ ہوتی، تو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کرتا، زمین کی پشت پر ایک بھی جاندار کو نہ چھوڑتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور برائیاں کرنے والوں کے لیے دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔